أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله العظيم. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج 27 رمضان المبارک ہے، یعنی مختلف مقامات پر آج ختم القرآن ہوا. آج کی وہ رات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی وہ کتاب جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں مسلمانوں کو عطا کی. آج کی رات قرآن پاک کا نزول ہوا. آج کی رات ممکنہ طور پر شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن 5 طاق راتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، 21، 23، 25، 27 اور 29، اس میں جس نے بھی قیام کیا چنانچہ اس کے لیے نوید ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی. آج کی رات کا خاص اہتمام کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے یہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا. اس رات کی سعادت صرف وہ لوگ نصیب نہیں کر سکتے جو کہ بد نصیب ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احکام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر میں قیام کرنا ہے. لیلۃ القدر میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچھڑ جانے والوں کے لیے جو کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس امید کے ساتھ کہ ہم ان کو استغفار کا ہدیہ بھیجیں گے. ہم جب لیلۃ القدر آئے گی تو پڑھ کر ان کے لیے مغفرت مانگیں گے، کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کروڑوں کی تعداد میں ہر روزے کے بعد، یعنی ہر رمضان میں، یعنی 1 روزہ 2 روزہ 3 روزہ، اسی طریقے سے 29 یا 30 جو بھی روزے ہوں، جہنم سے گناہگاروں کو آزادی دیتا ہے. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب کے جو ہم سوچتے ہیں اس کو کرنے کا ہمیں عندیہ دیتا ہے، لیکن صرف ہم مانگتے کیسے ہیں، ہم جستجو کیسے کرتے ہیں، ہمارا رستہ کیا ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ بھلائی کا رستہ ہوتا سخت ہے، ہوتا کڑا ہے، اور اس میں کانٹے بھی بہت ہوتے ہیں. زخمی ہونے کے بعد جب زخم بھرتے ہیں تو اس کا لطف بڑا سہانا ہوتا ہے. برائی کا رستہ چنانچہ بڑا لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا. تو چنانچہ فیصلہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ رات جس میں تم قیام کرو گے اس رات میں اپنے لیے بخشش مانگو گے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں آپ کے مقدر کے پرچے پر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے محمد اوصاف روز کی طرح آج بھی انہوں نے قرت کر کے اس نشست کا آغاز کیا، نور سحر کا. اس کے اندر مطلع الفجر یعنی صبح صادق تک تم اپنے رب سے دعا مانگ سکتے ہو، اپنے نصیب کو بدل سکتے ہو. صرف اور صرف مانگنا اس ذات سے ہے جو کہ دیتی ہے اور دیتی ہی چلی جاتی ہے. دنیا میں آپ کسی سے مانگتے ہیں تو وہ شخص آپ سے پریشان ہو جاتا ہے. جب آپ مانگنا بند کرتے ہیں تو وہ پھر آپ سے رابطے بحال کرتا ہے. لیکن رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مانگ کیوں نہیں رہا. وہ پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے مسائل میں لے کر آتا ہے کہ آپ پھر اس سے مانگے. وہ مانگتا جائیں وہ دیتا جاتا ہے، آپ مانگتے جائیں وہ دیتا جاتا ہے.
لیکن صرف مانگنے میں اثر ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ آج جن لوگوں نے ہمیں جوائن ان کیا میں بالکل ان کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی ہاتھ اٹھائے، میری پوری محنتی ٹیم میٹرو ون نیوز کو اور میرے جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، سب کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ اصل جو حق ہے ہماری عیدی ہے اور ہمارا جو ایک وصول ہے وہ آپ سے دعاؤں کی شکل میں ہے. مجھے جوائن کیا ہے سب سے پہلے میرے الٹے ہاتھ پر موجود ہیں محمد امان خان کاکا خیلی. آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور مزید جو آپ کو بتاتے چلیں کہ انوائرمنٹل بیس چیزیں ہوتی ہیں، جو فلیٹ بیس چیزیں ہوتی ہیں، اس پر یہ کام کرتے ہیں. ان سے مزید جانیں گے، لیکن سب سے پہلے ان کو آج کے دن کی مبارکباد دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کو 27ویں شب سر بہت بہت آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہوں. جزاک اللہ. اور بہت مہمان تو رحمت ہوتے ہیں، اب 27ویں شب میں رحمت بن کر آئے، بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میری بہن رابعہ بصری صاحبہ بیٹھی ہیں، جو کہ ان کی فاؤنڈیشن ستون نیکی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، جس کی روح رواں ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئیں. میرے جو سیدھے ہاتھ پر ہیں محمد امان اللہ صاحب، جو کہ سی ای او ہیں سیلوی اسٹیٹ کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ کو بھی 27 رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور بالکل جی. محمد اصاف کا میں نے آپ کو بتا دیا. ملک سیف الرحمان صاحب، جو کہ نائب صدر کراچی ڈویژن تحریک جوان پاکستان و کشمیر، آپ کو بھی 27ویں شب بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک. جزاک اللہ جی. سب سے پہلے سوالات سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا. رمضان میں کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، کس چیز کی کمی محسوس کی؟ کیونکہ 27 ہیں، 28 اور 29، کیونکہ اس دفعہ ممکن 30 روزے نہیں ہوں گے، 29 پر چاند ہو جائے گا. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے محمد امان خان صاحب کہ آپ نے کیا دیکھا، کس چیز کی کمی دیکھی؟ سر میں نے تو اپنے والدین کی کمی دیکھی. بہت بڑی کمی. جی، سب سے بڑی کمی میرے والدین کی تھی. اور جو بھی ورکنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کے اصالہ ثواب کے لیے کرتے ہیں. ملٹیپل ڈائریکشنز جو بھی ورکنگ ہماری ہو رہی ہوتی ہے، ہم 27 بلکہ 30 سال سے قرآنی اوراق کے تقدس پہ کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور مہینے کے تقریباً 4 کنٹینرز جو ہے نا جی، وہ جو بھی اوراق ہوتے ہیں ان اوراق کو ہم مقدس جگہوں پہ رکھواتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو ان سے نئے یا نایاب چیزیں نکلتی ہیں وہ لوگوں میں فری آف کاسٹ تقسیم کرتے ہیں. ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز اور جاننی ہے کہ اس دفعہ، کیونکہ معذرت کے ساتھ لیکن آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو کمانڈ رکھتے ہیں بیشتر چیزوں پہ، جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن مجھے آپ کی آواز میں ایک گرج ہے. لیکن آپ کو میں نے جب وہاں پر دیکھا، جب آپ انٹر ہوئے، میں آپ کے سامنے کھڑا تھا، پھر جس محبت سے آپ مل کر آپ اندر تشریف لے گئے ویٹنگ ایریا میں، تو میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کوئی خاص چکی کا آٹا کھاتے ہیں یا کچھ ایسا نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ جو یہ مٹھاس محبت آپ کے اندر میں نے پائی؟ کیونکہ ماشاءاللہ اگر میں کارڈ پر پڑھنے جاؤں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اٹ سیلف اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی آپ خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یعنی خلق کے سامنے آپ پیار سے بات کرتے. تو اس بارے میں جاننا چاہوں گا. دیکھیں بیسیکلی جب آپ کے والدین آپ کو رزق حلال کا لقمہ دیتے ہیں نا جناب، تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال میں بہت طاقت رکھی ہے. سبحان اللہ. اور معاشرے میں سب سے امپورٹنٹ کردار ہے آپ کے والدین کا، خاص طور پر ماں کا. سبحان اللہ. تو ہمارے والدین نے جو تربیت دی اس میں ہمیشہ چھوٹوں سے شفقت، بڑوں کی عزت اور سب کا خیال رکھنا ہمارا بنیادی ہے نا جی سبق رہا زندگی میں. سبحان اللہ. اور زندگی بھر رزق حلال کا معنی معذوروں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا. الحمدللہ. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ آپ کا اگر میں نے ابھی کارڈ دیکھ رہا تھا، ایڈمنسٹریٹر ہیں، فوکل پرسن کراچی ہیں، کلائمیٹ چینج نیچرل ویلی ڈی جی پارک، ماشاءاللہ. اور اس کے مترادف کارڈ کی اگر ہم سم دیکھیں تو بھرا ہوا ہے آپ کے جو آپ جن فیلڈ میں ہیں، اس پہ میں بات کروں گا میں آپ سے. جی میم، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رمضان کے اندر کیا کمی دیکھی؟ ماشاءاللہ رحمتیں برکتیں ہیں، نازل ہوئی، نزول ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. سب کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم فائدہ اٹھایا جائے، رحمتیں حاصل کی جائیں. بالکل. جو اپنی غلطیاں ہیں ان کی تلافی کی جائے اور آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اور محنت کی جائے. کوئی کمی نہیں دیکھی آپ نے یا سب صحیح تھا؟ نارمل تو گیس کی کمی تو تھی نہیں آئی تھی. تو دیکھیں امان صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ والدین کی کمی تو
سیر و رفتار میں بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. اچھا یہ جو کمیاں فیل کرتے ہیں نا اصل میں وہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی بچے ہیں جو کہ والد اور والدہ حیات ہوتے ہوئے بھی اولڈ ایج ہوم میں موجود ہیں. وہ بچے بھی ہیں کہ جس کی والدہ کا ایک میں نے واقعہ اگر آپ اجازت دے تو میں شیئر کروں آپ لوگ, کہ ایک والدہ اولڈ ایج ہوم میں کوئی 27 سال سے رہ رہی تھی, ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے بیٹے کو فون کروایا. 27 سال سے بیٹا ان کے پاس نہیں گیا, نمبر 1 تھا. تو وہ جب ملنے آیا تو اس نے کہا کہ بیٹے سے بولنا کہ یہاں پہ 5 کمرے ہیں اور 5 میں پنکھے لگوا دیں. تو بیٹا جب ملنے آیا وہاں سے تو اس نے کہا کہ ماں آپ نے تو 27 سال کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ یہاں گرمی ہے, سردی ہے یا کچھ ہے. تو ماں نے یہ کہا کہ میں تو ختم ہو جاؤں گی, میں مر جاؤں گی, لیکن تمہاری اولاد جب تمہیں اس میں پھینکے گی تو میری ممتا برداشت نہیں کرے گی کہ میں تو گرمی میں گزارا کر گی, میرا بیٹا بھی گرمی میں گزارا کرے. تو یہی والدین ہوتے ہیں. جی ہم آپ کی طرف آتے ہیں سی ای او صاحب محمد امان اللہ سیلوی صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ کوئی پیغام یا کچھ آپ نے کمی دیکھی ہو یا کوئی چیز آپ فیل کر رہے ہو, کیونکہ 27 رمضان المبارک ہے, پھر اس کے بعد سوالات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. جی سب سے پہلے تو کراچی کی جو عوام ہے رمضان میں الحمدللہ بہت اچھے اعمال کرتی ہے جو دیکھنے کو ملتے ہیں. نمازیں باقاعدگی سے پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, ایک دوسرے کا خیال کرتی ہے, غریبوں کا خیال کرتی ہے, صدقات خیرات کرتی ہے. یہ اس بات کی اس تائید ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں, میں کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کراچی کا ذکر کروں گا, ویسے تو آل اوور پاکستان ہی لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں. تو یہ سب سے بیسٹ بات ہے کہ رمضان میں لوگ خیرات اور صدقات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کمی محسوس کی جا رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, ہماری این جی اوز کتنا خوبصورت کام صدقہ خیرات اور ان چیزوں میں کر رہی ہوتی ہیں. میں این جی اوز کے نام بھی باقاعدہ لینا چاہوں گا, جیسے سیلانی ویلفیئر ہو گیا, جے ڈی سی ہو گیا, اور بھی دیگر تنظیمات ہیں جو لوگوں کو سحری کروا رہی ہوتی ہیں, افطار کروا رہی ہوتی ہیں اور دیگر چیزیں کروا رہی ہوتی ہیں. مگر جہاں فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ اپنے پلیٹ فارم پہ اس کے حوالے سے نہ بولتی ہیں نہ بات کرتی ہیں, اور کبھی ایک پوسٹ بھی نہیں دیکھی. تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. نہ صرف پاکستانی میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حوالے سے سمجھے مردہ ہو چکا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کیوں بولے گا؟ مسلمان جب ہم خود نہیں بولیں گے تو وہ کیوں بولے گا؟ ہم آتے ہیں جی ملک سیف الرحمان صاحب, جی آپ کا کوئی پیغام یا کچھ کمی دیکھی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رمضان میں تو کوئی کمی ہم نے نہیں دیکھی, لیکن کچھ جیسے کراچی میں ہم لوگ ہمارے بھائی لوگ جو دسترخوان بچھاتے ہیں اور خیر کے کام کرتے ہیں, اور اس دسترخوان میں ہم لوگ اس ٹائم قوم پرستی اور یا شکل صورت کو نہیں دیکھتے, تو ہمارے بھائی لوگ خدمت کرتے ہیں, اور اس طرح ہم اپنے پاکستانی عوام کو اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اور پوری پاکستانی عوام سے میرا یہ درخواست ہے عجزانہ کہ جیسے رمضان میں ہمارے دل نرم ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں, تو اسی طرح پوری زندگی میں ہم اپنے پاکستانی بھائی کے لیے اسی طرح ہمدردی رکھے, ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرے, ایک دوسرے کے کام آئے, اور جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں پوری دنیا میں اس کے لیے بھی دعائیں کرے. لیکن ایک جب اب تاریخی ٹائم میں پوری پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے, پوری پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے, پوری دنیا کے لیے جتنے مسلمان ہیں ہمارے پوری دنیا میں. لیکن خاص کر بالخصوص ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جب بھی رمضان آتے ہیں, ابھی 2-3 دن رہ گیا اس میں اپنے پاکستانی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے افواج کے لیے بھی دعائیں کرنا. بالکل جی, کیونکہ ہمارے افواج بہت قربانی دیتے ہیں بارڈروں پہ اس رمضان میں. ان لوگ کو آپ لوگ دیکھتے سوشل میڈیا پہ بھی, اور کتنی قربانی ہے وہ ہمارے لیے, اس وطن کے لیے, اس عوام کے لیے وہ کتنا تکلیف اٹھاتے ہیں, قربانی دیتے ہیں. ان کے لیے خصوصی دعا. بالکل جی, ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. اور اسی کے ساتھ بریک کا ذرا, بریک سے واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جناب ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم اب آئیں گے محمد امان خان صاحب کی طرف. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کے کارڈ پر پڑھا اور جو آپ سے بات ہوئی, ہم پانی کی بچت کیسے کر سکتے ہیں, مینیج کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ سر پانی کی بچت تو دیکھیں سب سے اہم جو ایشو ہے اس وقت دنیا کے اندر نا, کلائمیٹ چینج ہے. ٹھیک ہے, بارشیں ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہیں, بعض اوقات جو ہیں بہت کم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بدنصیبی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر ڈیمز نہیں بن سکے, سیاسی ایشوز رہے اور پرابلمس کریٹس رہی ہیں.
اب دیکھیں اس سال 42% پانی اس دریا سندھ میں کم آیا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں شہر کراچی کے حوالے سے، حامد میر صاحب نے کہا بھائی کراچی ڈوب جائے گا 2060 تک، 2050 تک بدین اور ٹھٹا ڈوب جائے گا. وہ بالکل ایکوریٹ کہہ رہے ہیں بات. ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر ایٹم بم سے زیادہ خطرناک جو چیز ہمارے پاس ہے وہ UNDP کی تحقیق کے مطابق 13,032 گلیشیئرز ہمارے پاس ہیں، جو دن بدن ہمارے پاس جو ہیٹ بڑھ رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، کیونکہ پچھلے 1 لاکھ سال کے دوران 2023 سب سے زیادہ گرم ترین دن تھا. اس کا ریکارڈ توڑا 2024 نے، اور 24 کا ریکارڈ توڑنے کے لیے جا رہا ہے 25. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس وہ جدید معاملات یہ نہیں ہیں، ہماری سوچ فکر کسی کی بھی نہیں ہے، سمجھے نا، کہ بھائی پانی کو کس طرح ہم نے سیو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا جو جیولوجیکل اسٹیٹا دیا ہوا ہے نا جناب، وہ اتنا بہترین دیا ہے، دنیا کے 196 ممالک میں 4تھے نمبر پر آپ آتے ہیں. آپ زمین کے اندر اپنے اتنا پانی سیو کر سکتے ہیں کہ 12 تربیلا ڈیم اس کے اندر سما جائیں گے. الحمدللہ ہماری ٹیم یہ صلاحیت رکھتی ہے شہر کراچی سے پانی کی شارٹیج ہم ختم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. ہم چیلنج کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو بھی کر رہے ہیں چیلنج، اور جتنے ادارے ہمیں سن رہے ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں ہم نا جی. 280 ارب گیلن پانی ہر سال برستا ہے، تباہ کاریاں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، کیونکہ شہر جس میں رہ رہے ہیں کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے. ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے زمین ریچارج ہوتی ہے، سسٹم ختم ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیلی بیسس پر 7.5 کروڑ گیلن پانی مساجد میں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم ایکو فرینڈلی مساجد بنا رہے ہیں. پاکستان اور پاکستان سے باہر بڑے انٹرنیشنل چینلز ہیں، ڈاکومنٹریز ہم پہ بنائی ہوئی ہیں. ہم وضو کے پانی کو بایولوجیکل فزیکل ٹریٹ کر زمین کے اندر انجیکشن ویل بنا کر، یہ پرانے ویل ہوتے ہیں ان کو انجیکشن ویل میں ڈائیورٹ کرتے ہیں. ابھی ہم نے سیلانی کا ہیڈ آفس بنایا ہے، بشیر فاروقی صاحب نے بلوایا تھا ہم نے اس کو تکمیل دی ہے. شاداب گراؤنڈ ہے، باب الجنت ہے، اور گلبرگ ٹاؤن نے بھی ہم سے 2 پروجیکٹس کروائے ہیں بھی الحمدللہ، اور ہم نے اپنے تئیں 125 سے زیادہ پروجیکٹ کر کے دیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس مسجد میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ وہ مسجد کا پانی گٹر بورڈ نہیں ہوتا. اس پانی کو ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں جہاں ہمارے پاس جگہ ہوتی ہے، بالفرض عمومی طور پر پارک ہوتے ہیں. اس پانی کو ڈائیورٹ کر کے سب سے پہلے لے کے جاتے ہیں، بایولوجیکل فزیکل ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم پونڈز بناتے ہیں. ان پونڈز کے اندر ہم ڈالتے ہیں گپی فشز جو آپ کے مچھروں کے لارووں کو کھاتی ہیں. اس کے اوپر رکھتے ہیں ہائیڈروفائٹ پودے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے نیچے جو ہے نا، نیچے کی سائڈ پر مرجنگ پودے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ آپ کو پانی کو پیوریفائی کر رہے ہیں ٹوٹلی طور پر. دوسرا سسٹم یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد ہم پانی کو ڈائیورٹ کر کے لے کر آتے ہیں. دیکھیں پانی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس میں سب سے اہم چیز جو ہے نا جناب، ہم اس پہ فائر فائٹنگ سسٹم لگا دیتے ہیں اسی پانی پہ وضو کے، کیونکہ وضو کا پانی 6000 گیلن پانی پر ڈے یوز ہوتا ہے ہر مسجد میں، جامع مسجد میں. اس کے بعد پھلدار درخت ہیں، پھلدار درختوں کو مل رہا ہوتا ہے وہ پانی. ساتھ ساتھ اسی پارک میں ہم کچن گارڈننگ کا اہتمام کرتے ہیں، اربن فارسٹ لگاتے ہیں. اس میں وضو کے پانی سے سارے کام ہو رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. کچن گارڈننگ پہ کام ہو رہا ہے. پھر ہم بٹرفلائی زون بناتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اربن ہنی بی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس میں آکسیجن کا اتنا سسٹم ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ آکسیجن کے سمجھ لیں جنریٹرز لگ گئے، اور سراؤنڈنگ کا ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 ڈگری کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں ایریا کے اس میں نا جی. اچھا دیکھیں، اربن ہنی بیز کی جو بات ہے، ہمارے پاس اسکن ڈیزیز جتنی بھی ہوتی ہیں 90 to 95% آپ کے اسکن ڈیزیز کا اس شہد کے اندر رب العزت کی ذات نے شفا رکھی ہوئی ہے. اور اب کراچی میں دیکھیں، دبئی میں آپ نے دیکھا کلاؤڈ بسٹنگ ہو گئی، بادل پھٹ گیا، پھٹ رہے تھے. ہمارے پاس کراچی کی بھی ایویڈنس ہے، ایک بادل پھٹے ہیں آپ کا یہ بقائی یونیورسٹی کے پاس. ٹھیک ہے. اب معاملات کیا ہیں بیسیکلی طور پر کہ بھی خدا نخواستہ
ہم جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں فلڈنگ, جو بالفرض بارش کا پانی آ رہا ہوتا ہے نا, ہم کروڑوں گیلن پانی سیو کر لیتے ہیں, آپ کے نیچے کے ایکوفائروں کو ریچارج کرتے ہیں. صحیح. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ کے سینکڑوں بور ریچارج رہتے ہیں. جتنے ڈیپتھ میں جا رہے ہیں آپ, ہیوی میٹلس آ رہا ہے. یہ ڈائلسس سینٹر کھل کس بنیاد پہ رہے ہیں, وہ اسی بنیاد پہ آپ نے پانی پیا, آپ کو پتہ نہیں ہے پانی میں کیا کیلکولیشنز ہیں, آپ تو صرف فیتھ کر رہے ہیں منرل واٹرز پر. منرل واٹر 90% 2 نمبری ہیں اس میں نا جی. بالکل ایسا ہی ہے. اور مزید اسی بارے میں ہم جانیں گے, لیکن ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے امان اللہ صاحب. آپ سے اب جس طریقے سے سر نے بتایا کہ ہم کیسے پانی ریسورسز کو, یعنی وضو کے پانی کو, اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا, اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے, لیکن کتنا اچھا یوٹیلائز کیا انہوں نے. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک اسٹیٹ کو رن کر رہے ہیں, ایک بزنس کو اون کر رہے ہیں, یعنی کنسٹرکشن بزنس ہو یا جو بھی. مجھے یہ بتائیں کہ ہر کوئی آتا ہے, میں نے یہاں پر ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کالونی آباد کر دی, یہاں پہ ایک فیز آباد کر دیا. کیا ایسا بھی کوئی فیز آپ کے پاس موجود ہے جو کہ آسان اقساط پر ان لوگوں کے لیے ہو جو کہ کرائے سے تنگ ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اماؤنٹ وہ پے کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا گھر اپنا ہو جائے, یعنی قسطوں پر؟ میرے پاس قسطوں پہ ہماری ٹیم جو ڈیل کر رہی ہے, ملی ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 7 GFS کا پروجیکٹ ہے, اور بحریہ ٹاؤن کے بالکل اپوزٹ میں ہے. ٹھیک ہے. 65 ایکڑز پر ہے, 5 سالہ پلان پر ہے. ٹھیک ہے. 80 گز کا پلاٹ جو ہے 6 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ کے بعد 29 لاکھ روپے کا ہم دے رہے ہیں, جس کی 3 لاکھ روپے سے بکنگ ہے. 5 سال کا پلان ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 120 گز کا جو پلاٹ ہے 39 لاکھ روپیز کا, 5 لاکھ روپے سے بکنگ ہے. یہ بھی 5 سال کا پلان ہے. ٹھیک ہے. اپنی مرضی سے جو بھی کسٹمر ہوگا ہم اس کو کسٹمائز شیڈیول تیار کر دیں گے, مطلب کسٹمر کے حساب سے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہمارے پاس ڈیل موجود ہے, اور یہ بہت ہی فرینڈلی ڈیل ہے کہ آپ ایزیلی اپنی پلاٹ کے مالک بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ڈیل موجود ہے جس میں صرف 2 لاکھ روپے سے بکنگ ہے. 11 لاکھ روپے کی شاپ ہے, یہ کمرشل پروجیکٹ کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ فرسٹ فلور کی جو شاپ ہے 6 لاکھ روپے کی شاپ ہے, 2 لاکھ روپے سے بکنگ ہے. یہ بھی 5 سال کا پلان ہے. زبردست. ٹھیک ہے. چھوٹی شاپس ہیں, کمرشل شاپس ہیں. اس کے علاوہ اپارٹمنٹس بھی جو ہیں 5 سال کے پلان کے لیے ہمارے پاس میسر ہیں, جو کہ 1 بیڈ لانچ کا 2 سے 3 لاکھ روپے سے بھی آپ بکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ڈسکاؤنٹڈ پرائز ہے 30 لاکھ روپیز ہے, 5 سال کے شیڈیول پہ یہ بھی مل سکتا ہے. یہ پرائزز پھر جیسے جیسے ایریا بڑھتا ہے پرائزز جو ہے 50 لاکھ اور 55 لاکھ تک بھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو آلریڈی 70% بلڈ اپ ہو چکا ہے, جس میں ہمارے پاس اسٹرکچر بھی ریڈی ہے اور اس کا کنسٹرکشن میں پلسٹر تک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. گراؤنڈ بیسمنٹ گراؤنڈ +7 کا پروجیکٹ ہے, 1040 گز پر ہے تقریباً. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس 1.5 سال کے اندر ہم پوزیشن دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور 3 سال کا اس کا شیڈیول ہے. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت جو ہے تقریباً 45 لاکھ سے لے کے 65 لاکھ تک. اچھا مجھے بتائیں, اگر میں نے 45 لاکھ والا پلاٹ بک کروایا, ٹھیک ہے, اب سر آپ کے پاس آتے ہیں, سر کے پاس اگر پیسے ہیں لیکن میرے پاس پیسے نہیں, ہم دونوں دوست ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر یہ 35 لاکھ والا آپ سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہی کیونکہ انہوں نے تو کیش آپ کو پیسے دے دیے, لیکن اگر میں وہ انسٹالمنٹ پہ لیتا ہوں تو وہ 35 ہی رہے گا یا 35 کا وہ پلس ہو جائے گا, یعنی اوپر چارج ہوتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, جو انسٹالمنٹ کی ایک دفعہ بکنگ ہو گئی نا, تو وہ تو شیڈیول تیار ہو گیا. آپ نے 5 سال میں اس کی انسٹالمنٹس ادا کرنی ہے, یا 3 سال کا شیڈیول تو 3 سال میں آپ نے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے. تو جو ایک دفعہ قیمت طے ہوگی, جو آپ کی فائل پہ قیمت لگ گئی, وہ 5 سال کے لیے وہی قیمت ہے. نہیں, میں فائل بناتے وقت کی بات کر رہا ہوں, کہ جو ہمارے خان صاحب ہیں وہ اگر آتے ہیں کہ محمد امان خان صاحب کے, وہ آتے ہیں ان کے پاس 35 لاکھ کیش ہے, انہوں نے تو کیش پہ فائل بنوا لی, لیکن میں اگر آتا ہوں کہ مجھے انسٹالمنٹ پہ دینا ہے, تو اس وقت فائل بنتے وقت بھی وہ 35 لاکھ ہی رہے گا انسٹالمنٹ پر, یا وہ 37-38 پہ چلا جائے گا؟ دیکھیں, ہمیشہ جو کیش ہوتا ہے نا, اس میں ہمیشہ ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیش پہ جو 10% ڈسکاؤنٹ 100% یہ تو ملے گا آپ کو, 10% ڈسکاؤنٹ پر ڈیل ملے گا. سپوز 50 لاکھ روپے کی ہم انسٹالمنٹ میں چیز دے رہے ہیں, تو 45 لاکھ روپے کی وہ انسٹالمنٹ میں اگر 50 لاکھ کی ہے تو 45 لاکھ روپے کی وہ آپ کو کیش میں ملے گی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ مولوی سیف الرحمان صاحب موجود ہیں. آپ کی پارٹی دن بدن مقبول ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کے پیچھے کی وجہ میں جاننا چاہوں گا. جی, اس کا وجہ تو ایک ہم تحریک جوانان اور پاکستان اور کشمیر ایک سیاسی جماعت ہے, اور اس کے چیئرمین عبداللہ حامد گل صاحب ہے, جو ہمارے بانی اور جنرل حامد گل صاحب مرحوم صاحب اس کا فرزند ہے.
تو ایک تو یہ ہمارے ساری پارٹی جو ہے نا محب وطن ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اس ہمارے جو تحریک جوانان اور پاکستان اور کشمیر میں لوگوں کو محب وطن، یہ محب وطن سیاسی جماعت ہے۔ اور دوسری بات، ایک تو ہم کراچی ڈویژن کا میں نائب صدر ہوں، اور ہمارے کراچی ڈویژن کا اور بھی عہدیداران ہے، الحمدللہ وہ یہ عوام کے لیے خدمت کرتے، سبحان اللہ۔ اور ہم یہ اس میں یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جماعت کا نہیں ہے، ہماری تحریک کا نہیں ہے۔ اس میں اگر سندھی، پٹھان، بلوچ، مہاجر، پنجابی، بلوچ، پٹھان، جو بھی جس قوم سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس آتے خدمت کے لیے تو ہم رات اور دن کو خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے لیے خدمت کرتے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے جو ہے نا ہم خدمت کرتے ہیں، اپنے افواج کے لیے جو ہے نا ہم ان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت، اظہار محبت کرتے ہیں، اور اپنے ملک کے ساتھ۔ اس وجہ سے جو ہے نا لوگ ہمارے الحمدللہ ہماری پارٹی اس ٹائم جو ہے نا کراچی میں سمجھو کہ بہت اچھی، مطلب اسی لیے آپ آگے ہیں، یہ پارٹی کا نام ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہر وقت تیار رہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ زبردست جی۔ ربیع بصری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ماشاءاللہ جتنا میں نے لکھا، اگر غلط لکھا تو معذرت چاہوں گا، کہ ڈپٹی سیکرٹری اینڈ فائنانس، جی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر اینڈ فائنانس سیکرٹری ستون نیکی ویلفیئر آرگنائزیشن کی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیسکلی کیا خدمات ہوتی ہیں؟ ہم ایس ڈی جی گولز پہ کام کرتے ہیں، ایمبیسیڈر ہیں ہم، اور وومن امپاورمنٹ اور جینڈر ایکویلٹی پہ اس پہ کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم ڈسیبل پرسنس کی سرٹیفکیشن پہ کام کرتے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ بیسک ہمارے کام میں یہ، اس کو ہم وائٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم میٹریکولیشن بچوں کے لیے اسکل ڈیولپنگ کرتے ہیں، ان کو ہوٹل مینجمنٹ کے کورسز کرواتے ہیں، شارٹ کورسز، جس سے وہ اپنی فیملی کو ود ان 6 months آفٹر وہ سپورٹ کر سکیں۔ تو یہ جو آپ کورسز کرواتے ہیں یہ چارجیبل کورسز ہیں یا نہیں، یہ فری کورسز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 6 month کورسز ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی نے، میں نے انرولمنٹ ہونا ہے، میں افورڈیبل نہیں ہوں، مجھے انرول ہونا ہے، تو اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ آپ کا بیسک جو آپ کو میٹرک ہونا چاہیے، 18 سے ایئر سے 35 ایئرس تک آپ کی ایج ہونی چاہیے، منیمم 2 جی ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی آپ کا جو پروسیس ہے، آپ وہاں کلاسز جوائن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسکل ویلی ہے ہمارا سخی حسن پہ ہی، ٹھیک ہے، تو وہاں جوائن کر سکتے ہیں۔ وہ شارٹ کورسز بھی کرواتے ہیں اور ڈپلوما کورسز بھی ہوتے ہیں، جس میں آپ اویل کر کے جو کورسز ہیں یہ کینیڈا اور ایفیلیٹڈ جرمنی اور کینیڈا کے ہیں، جس سے آپ یہ پاس آؤٹ کر کے ڈپلوما کر کے باہر نکل سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ والی چیز کی ٹاپ 10 اداروں میں ہے جی نہیں، اور واقعی میں جب کسی کے گھر کا چولہا جلتا ہے جی تو اٹ سیلف آپ کے لیے وہاں چولہا جل رہا ہے، وہاں آگ جل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے محل تعمیر کر رہا ہے، کیونکہ جب پیٹ بھرتا ہے تو شکر ادا ہوتا ہے، جب شکر ادا ہوتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے، اور جب رب خوش ہوتا ہے تو پھر آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ستون نیکی ویلفیئر آرگنائزیشن کو اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل 0334877773 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جناب ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ محمد امان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی سر، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں سر، دیکھیں ہم پانی کو مینیج کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ سلسلہ سر یہ ہے کہ جتنا ہم ڈیپتھ میں جا رہے ہیں، پانی نکالنے کے لیے ہیوی میٹلز آ کر کڈنی فیلئر کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس پانی کو ہم الکلائن واٹر، اور آپ کے شہر میں سنک ہول ہو رہے ہیں۔ یہ لاسٹ ایئر یہاں پر جو ہے نا آپ کا اسی روڈ پر آگے سنک ہول ہو گیا تھا۔ سنک ہول بہت ڈینجرس سچویشنس ہوتی ہے، زمین اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے بڑے بڑے ہولز کر دیتی ہے، صحیح، روڈوں پر ہولز ہو جاتے ہیں وہ، اور اس پہ سلسلہ یہ ہوتا ہے گاڑیاں، لوگ اس کے اندر غائب ہو جاتے ہیں۔ صحیح، شہر کراچی مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں یہ نا، یہ بہت الارمنگ سچویشنس ہے، نہ ادارے نہ لوگ کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ کس چیز کی الارم ہے سر، یہ بتائیں؟ سر آپ مسلسل اگر پانی نکالیں گے زمین وہ سے، خشک ہونے کا، وہ ڈرائی، تو پھر وہ اسپیس ہوتی ہے نا، ایمٹی جو جگہ ہوتی ہے، اس کو قدرت جو ہے نا اپنے طور پر پھر سسٹینیبل کرنے کے لیے یہ معاملات کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم جو ہے بارش کے پانی کو بھی الحمدللہ سیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ملٹر بہت ساری، بیریا نے میں بلوایا، آخن فاؤنڈیشن نے میں بلوایا، ہمارے پاس سولوشن ہے۔ میں خود بیسکلی یورپ سے ہوں، یوکرائن سے،
اور جہاں پر رشیا کے اندر 1 لاکھ دریا بہتے ہیں. کتنے؟ 1 لاکھ دریا. 11 ٹائم زونز ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے. 21 پاکستان اس میں سما جائیں صرف رشیا کے اندر نا جی. اب ایسی جگہوں پر بڑے پروجیکٹس پر ہم نے کام کیا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. زبردست. تو ہمارے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس لوگ بھی سینسر نہیں ہیں, ایسے ہی ہیں, اور ادارے بھی بات سنیں فارغ بیٹھے ہیں, وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. اداروں جو لوگوں کی آپ نے بات کی, تو لوگ تو اتنے سنسیئر نہیں ہیں کہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے, ہم رہتے ہیں. اور کبھی آپ کسی کو دیکھیں کہ جو باقاعدگی سے اسٹریٹ لائٹ بھی بند کرتا ہو جب صبح روشنی ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. آپ کا بنس گارڈن جو ہے وہ ڈوبا رہتا تھا پانی میں. جب بارش ہوتی تھی ہمارا میوزیم پورا ٹوٹلی طور پر ڈوب جاتا تھا مہینہ. سپریم کورٹ رجسٹرار جو ہیں وہ داخلت کرتے تھے, وہ پھر گاڑیاں منگواتے تھے, پمپ آؤٹ کرتے تھے پانی. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم نے پچھلے 1.5 سال پہلے ایسے سسٹمز پر ڈیولپ کر دیا کہ ایک قطرہ پانی نہیں کھڑا ہوتا. ہم نے وہاں انجیکشن ویلز بنا دیے. ہمیں پرانے اولڈ ویل مل گئے, ان کو انجیکشن ویل میں ڈائیورٹ کر دیا ہم نے. سارا پانی الحمدللہ A to Z پانی وہاں ایکو فائر میں چلا جاتا ہے. اس میں ہمیں سپورٹ جو کی سب سے زیادہ 2 ویلز ہم نے بنایا تھے, اس پر ہمیں جنید اللہ ڈی جی پارک ہیں, انہوں نے سپورٹ کی. صحیح. میں گیا ان کے پاس, ڈائریکٹر یہ نیشنل میوزیم کے پاس میں گیا. میں نے سر یہ ایشوز ہیں آپ کے. کہنے لگے یار 15-20 دن کے لیے تو ہوتے ہیں. ایک ڈائریکٹر لیول کا آدمی اس طرح کمنٹس اگر دے رہا ہے تو خود اندازہ کر لیں کتنا سینسیئر ہے وہ, خود اپنی سیٹ سے اور اپنے ادارے سے. دیکھیں یہ نیشنل میوزیم ایک ہمارا نیشنل اثاثہ ہے, اور فورنرز آ کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سیو کیا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے. کس طرح کے معاملات ہیں. انتظامیہ کو کوئی قطعی پرواہ نہیں تھی. اب جا کر آپ خود وزٹ کیجئے وہاں. ٹھیک ہے. وزٹ کر دیکھیں اس الکلائن واٹر سے الحمدللہ وہاں گارڈننگ کتنی زبردست ہوئی ہوئی ہے. زبردست. اور یہ والی چیز, اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے کہوں گا کہ آپ کی تو ٹیم ہے ماشاءاللہ بہت بڑی, لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو سیکھنا چاہتا ہے, جاننا چاہتا ہے کہ ہم کیسے ان چیزوں کو سیو کر سکتے ہیں, تو میں نے آپ کو نمبر ابھی بھی دیا کہ آپ کی میں نے بہتری کے لیے دیا, لیکن پھر ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ 0334800773 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. سر سے بات کریں یا میم سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن صرف یہ بات ہو کہ پروڈکٹیو بات ہو, ان پروڈکٹیو بات کے لیے میں بھی یہ کہوں گا کہ وہ کال ڈراپ کریں گے. ہمارے یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پرووائڈ کر دیجیے, اس کا مس یوز بہت ہوتا ہے, اور اس وقت ہمیں ان جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے ٹو چینج آر انوائرمنٹ. ہم آتے ہیں سی ای او صاحب کی طرف, جن کا موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر موبائل نمبر سیم ہے 0315111118. آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے یہ بتائے گا کہ اگر کوئی شخص آپ کی اسٹیٹ کو جوائن کرنا چاہتا ہے جاب کے لیے, تو کیا وہ بھی فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس؟ بالکل فیسلٹیز ہیں الحمدللہ. میں 3 جگہ آفیسز رن کر رہا ہوں, اور مجھے پروفیشنل ٹیم کی ضرورت ہے جو کہ انشاءاللہ ان کو سیلری پلس کمیشن پہ وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. سیلری پیسے ملے گی؟ بالکل ملے گی. جوائن کرنا مارننگ شو کے بعد میں آپ کو جوائن کر لیا. بالکل آپ جوائن کر لیں, مگر سیلری اسی بندے کو ملتی ہے جو کام کر کے دکھائے. میں چینل پہ کام کروں گا. جی آپ کی میں نے نمبر صحیح بولا؟ بالکل نمبر صحیح بولا. میں ایک بات کرنا چاہوں گا, ٹائم ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہمارے پاس ہے 4 منٹ. میں یہ بات کرنا چاہوں گا, جلدی بات ختم کروں گا. بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نا لگژریس لائف کو نا حال میں جیتے ہیں. سپوز وہ کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں 80,000, تو میاں بیوی 2 بچے وہ 80,000 کرایہ کو افورڈ کر لیں گے, وہ تھوڑی سی تنگی کی طرف نہیں جائے گی. میری ایسے لوگوں کو سجیشن ہے کہ وہ میاں بیوی 2 بچے ہیں تو وہ 30,000 کرایہ میں بھی رہ سکتے ہیں. بھائی کراچی میں رہتے ہوئے جو بندہ 25,000 میں رہیں, بچے چھوٹے ہیں, مستقبل بنائے ان کا, اپنے لیے بھی قوم کے لیے بھی. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں کراچی میں جو اس وقت ہے نا 4.5 کروڑ کی آبادی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ 600 لوگ ایسے ہیں جو ہجرت کر کے کراچی میں روزگار کے لیے آتے ہیں اور پھر یہیں پہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں. تو ان تمام لوگوں کو اپنے گھروں کی ضرورت ہے. ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ اتنا بڑھتا جا رہا ہے, 50% سے زیادہ لوگ جو اس وقت ہے وہ رینٹ پہ رہتے ہیں. بالکل جی ایسے ہی ہے. تو ہمیں کیونکہ ٹائم کم ہے, ہمیں دعا کی طرف بڑھنا ہے, تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا. جی آپ کیا کہیں گے؟ 1 منٹ ہے میرے پاس, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ کہوں گا پوری پاکستانی عوام سے, اور بالخصوص جو سیاستدان ہمارے بھائی ہے سیاست کرتے ہیں, تو ان کو یہ ہونا چاہیے پہلے کہ وہ خدمت کرے. سیاست کا مقصد ہے خدمت. تو ہمارے پاکستان شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے ملک سے نوازا ہے
کہ پاکستان جیسے ملک کہاں بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور الحمدللہ تو سیاستدان کو یہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو آج کل حالات ہے ہمارے ملک میں تو اس میں غور فکر کرنا چاہیے عوام کو بھی اور جو ہمارے سیاستدان ہیں افواج کو بھی اداروں کو بھی کہ ہم عوام اور ادارے اور افواج کو ایک کرے اور ایک محبت کا درس دے. بالکل جی محبت کا درس ہے. اسی کے ساتھ نفرتوں کو ختم کرے. بالکل نفرت کو ختم کرے. اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. اسی کے ساتھ حافظ محمد زریاب صاحب نے مجھے جوائن کیا. کلام کے ساتھ ہی یہ سیشن اینڈ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, عام لطف خدا آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, وہ ہے بدبخت جو آج محروم ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, وہ ہے بدبخت جو آج محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے, پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. عام لطف خدا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. مومنو آج گنجے سقا لوٹ لو, مومنو آج گنجے سقا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. مومنو آج گنجے سقا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, مانگنے کا مزاج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.